امام زین العابدین امام سجاد، جن کا نام تھا امام علی ابن حسین ابن علی، بخاری مسلم کی درجنوں حدیثوں کے راوی ہیں یہ۔ مروان بن حکم سے کئی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، علی ابن حسین نے، مروان سے۔ اور یہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عثمان نے جب پابندی لگائی تو مولا علی نے مخالفت کی سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس حدیث کا راوی بخاری مسلم میں مروان ہے، اور مروان کہتا ہے کہ میں مولا علی کو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ وہ عثمان کے ساتھ جھگڑ رہے تھے اس مسئلے میں، اور یہ حدیث انہوں نے امام زین العابدین کو سنائی ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بخاری مسلم میں امام زین العابدین علی ابن حسین سے احادیث ہے، ٹھیک ہے جی، لہذا اہل سنت تو ان کو امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے باقی اصحاب سے حدیث لی گئی، ایون امام علی ابن حسین کا جو بیٹا امام باقر، محمد بن علی بن حسین، صحیح مسلم میں کئی حدیثیں ان سے، تو ان کو ہم راویوں کے طور پہ الحمدللہ اہل سنت مانتے ہیں، شیعہ کے یہاں بھی مانا جاتا ہے۔ باقی اگر ان کے لیے کوئی سنگولر کا سیگا کسی نے استعمال کیا تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں، اس کی اپنی ذاتی ایک چیز ہے، اگر وہ ان کو مطلب مطعون کرتا ہے یا دین سے نکالتا ہے پھر مسئلہ ہے، اگر وہ بدتمیزی سے نام لیتا ہے تو یہ وہ منوس بھی ہیں جو کہ صحابہ کرام کا نام بھی بدتمیزی سے لے لیتے ہیں، بعض تو حضرت حسن حسین کی صحابیت کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کی کوئی اولاد رسول والا مسئلہ کلیئر کر دیں۔ اولاد رسول والا جو مسئلہ ہے وہ تو امت کے اجماع سے چل رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے۔ قرآن کی آیت کلیئر ہے جی، قرآن پاک کی اگر آیت کلیئر ہے تو میں ان کو پھر بڑی سخت سخت پھکیاں دوں گا، ان کو ہضم بھی نہیں ہوگی۔ یقین کریں میرے پاس ایسی سی باتیں ہیں کہ اگر یہ قرآن کے اوپر احادیث کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو میں پھر ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ احادیث کی بنیاد کے اوپر صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، احادیث کی بنیاد کے اوپر، اور جب بخاری مسلم سے اصحابی والی ہم احادیث لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اور قرآن بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ چند ایک آیات رہ گئی ہیں، صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کے لیے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نازل ہوئی ہے، اصحاب شجرہ کے لیے وہ پکڑ کے سارے صحابہ کے اوپر لگا رہے ہیں، یا پھر جنرلی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ہے، یا اسی کے لیے اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس تمام کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، یہ ساری آیات پڑھتے ہیں۔ تو جو سورہ التوبہ میں آیات ہے، آیت نمبر 100، 101 اور 2، اس میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کے 3 گروہ ہیں، ایک سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پکے مومن، دوسرے کہا گیا پکے منافق اے نبی جن کو تم بھی نہیں جانتے اور تمہارے اصحاب میں ہیں، اور تیسرے کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی 3 کیٹیگری ہیں، صحابہ کو مؤمن، پکے منافق اور ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں نے مسئلہ نمبر 96 سورہ التوبہ آیت نمبر 100، 101 اور 2، میں نے اس آیت کے اوپر 3 آیات کے اوپر 2 گھنٹے کا لیکچر دیا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 96۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پکے مومن کون ہے، قرآن سے ثابت کریں، اور پکے منافق کون ہے، قرآن سے ثابت کریں، اور ملے جلے اعمال کرنے والے کون سے، قرآن سے ثابت کریں۔ آپ جن کو آپ پیش کریں گے ہم کہیں گے قرآن سے بتائیں، ہاں صرف زید ابن حارثہ کو یہ پیش کر سکیں گے کہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے، باقی کسی کو بائی نیم تو نہیں مینشن کیا، روایتیں ہی جوڑتے ہیں نا۔ اگر سورہ توبہ سے آیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تھے، تو روایتیں جڑی ہوئی ہیں نا، قرآن میں تو نہیں ہے کہ ابوبکر تھے۔ شیعہ تو کہتے ہیں حضرت علی تھے، وہ کہتے ہیں یار غار مو ہے، حالانکہ ان کے یہاں بھی حضرت ابوبکر والی روایتیں بھی ملتی ہیں، لیکن وہ ضد میں آ کے حضرت علی کو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو روایتیں ہی جوڑتے ہیں نا سنی بھی، تو یہ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے اگر یہ قرآن کے اوپر آ گئے، پھر ہم ہر چیز قرآن کے اوپر پیش کریں گے، اور پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ قرآن پاک میں جو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے بارے میں سورہ تحریم کے اندر اتنے سخت الفاظ آئے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، اور پھر اس سورت کا اینڈ جو ہے جا کے ہوا ہے حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کے اوپر، کہ اللہ نے کہا ان 2 نبیوں کی بیویاں، یہ 2 بیویاں بھی کافرہ تھیں۔ سٹارٹ لیا نبی علیہ السلام کی 2 بیویوں سے، عائشہ اور حفصہ تھے، اور اینڈ کیا لوط اور نوح کی بیویوں کے اوپر کہ وہ دونوں کافرہ تھی، اگرچہ ان کا جو ہے خامن جو ہے وہ نبی تھا اور وہ ان کو بچا نہیں سکا۔ جو رافضی یاسر الحبیب ہے نا، وہ اس کے تحت کہتا ہے کہ قرآن اپنے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہے کہ عائشہ اور حفصہ معاذ اللہ دونوں کافر ہیں، تو پھر یہ ناسبی جو ہے نا ان کو منہ نہیں ملے گا اگر صرف قرآن کے اوپر آئیں گے، تو پھر قرآن کی ڈاکٹرائن میں ہم فٹ کرتے چلے جائیں گے، پھر کوئی روایت نہ میں یہ پیش کریں، واللہ ان کا دین اسلامت نہیں رہے گا۔ پھر ہم ہر چیز قرآن کے اوپر پیش کریں گے، ہر چیز قرآن سے لے کے آئیں گے، پھر انہوں نے روایتیں نہیں ہمیں پیش کرنی۔ یہ اتنے منافق ہیں، جب زوری جو ہے وہ حضرت ابوبکر عمر کی شان بیان کر دے تو سنی ہو جاتا ہے، جب مولا علی کی شان بیان کر دے تو کہتے ہیں یہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے،
اور وہاں پہ جو رافضی ہیں وہ حضرت امام بخاری کو بھی کہتے ہیں جی بخاری جو ہے وہ جی من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ حدیث ہی نہیں لے کے آئے بھائی، اس سے بڑی حدیث لے آئے امام بخاری کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ من کنت مولا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے. یہ سب سے بڑی حدیث ہے، اور بخاری مسلم میں پہلی حدیث مولا علی کے شان میں ہی لے کے آئے. اور وہ جو حدیث بخاری مسلم میں کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اسے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو سوئے نہیں کہ یہ بندہ کون ہوگا. اور مسلم کے الفاظ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ میں وہ شخص ہوتا علی کی جگہ. حضرت عمر بھی علی پر رشک کرتے تھے، مسلم کے الفاظ ہیں. اور ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ رشک کرتے تھے. اور انہوں نے جعلی روایت مشہور کی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے. وہ تو شیخ البانی شیخ اسبالی سے دونوں اس کو من گھڑت حدیث کہتے ہیں. دلائل النبوہ وہ ہے سنن کبری البیہقی کی روایت ہے بھی دور دراز کی اور جعلی روایت ہے. وہ یہ کسی دل جلے سنی نے گھڑی ہے مسلم شریف کے خلاف. تو ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت ہے ان ناسبیوں کے خلاف. یہ اس میرے پمفلٹ کو دکھائیں جی فرحان صاحب. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین کی کتابوں سے اکثر حدیث بخاری مسلم سے 200 روایتیں ہیں. اس میں سے بخاری مسلم کے علاوہ ساری حدیثیں نکال دیں تب بھی میرا مقدمہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ بچیں گے نہیں جب تک کہ بخاری مسلم کے انکار ہو کر کے یہ منکرین حدیث نہ ہو جائے. نہیں، جو قرآن میں آیت جس کو کرتے ہیں وہ بھی آپ بتا دینا، جو اولاد رسول کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے، آیت مبالغہ وغیرہ اور یہ چیزیں. ہاں، آیت مبالغہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، اس سے اولاد رسول ثابت کیا جاتا ہے ان کو. اس سے بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں سے فرما دو، یہ بھی ہے. اور مومنین کی عورتوں سے فرماؤ. اولاد رسول کے اوپر تو بالکل مطلب اجماع ہے. وہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے کانٹیکس میں ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کسی مرد کے باپ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں. لیکن آپ اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی یہ رسول پاک کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، تو یہ نعوذ باللہ اتنے یہ اعتراض تو کسی مسلمان کا کبھی رائے نہیں ہے کیدا کبھی کسی مسلمان. امام زین العابدین نعوذ باللہ چوتھے محلے کہاں سے بن گئے؟ چوتھے محلے نہیں ہے ان کو کہ یہ پہلے محلے کے ہیں. صحابہ کرام تو ان کو اولاد رسول کہتے تھے. ان کو میری یہ پھکی ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ امام محمد باقر جب جابر بن عبداللہ کو ملنے کے لیے، حاج والی لمبی حدیث ہے 2950، تو وہ نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے ان کے سینے کے بٹن کھولے اور ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے، تو مجھ سے جو پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. وہ تو نبی کی اولاد کہتے تھے، اولاد رسول کہتے تھے ان کو. حضرت جابر بن عبداللہ، باقی اصحاب وہ سارے کے سارے کیا ایران سے فنڈنگ لیتے تھے جس طرح آپ لوگ سعودیہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام تو مانتے تھے. یہ جو ناسبی ہیں یہ بخاری مسلم کے منکر ہیں. اور شاہ جی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ناسبیوں سے ہم اہل بیت پہ بات نہیں کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے. یہ پہلے ڈکلیئر کریں کہ بخاری مسلم فراڈ ہے، میں تائید کر دوں گا ان کی کہ ہاں اب آپ کا مقدمہ مضبوط ہے. نہیں، بخاری مسلم کو تو موسٹلی جو بالکل ہی پرویزی ٹائپ ہے وہ تو انکار کرتے، باقی تو بس ٹھیک ہے پھر ان سے ہم اہل بیت پہ کیوں بات کریں؟ باقی نہیں انکار کرتے، بخاری مسلم کو مانتے ہیں. بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو فیل ہو جائے گا. اچھا کیا جو بخاری مسلم سے